نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، آج کا درس مسجد کے فضائل اور اس کے آداب کے حوالے سے ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد الی المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی باقاعدگی سے مسجد میں آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس امت کو، امت مسلمہ کو جو خصوصی اعزازات دیے گئے، پریویلیجز دیے گئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی، پاک بنا دی گئی۔ تو اگر ہم مسجد میں نبی نماز پڑھ سکیں تو کسی بھی پاک جگہ پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ رعایت اس امت کو دی گئی۔ لیکن بہرحال مسجد کا اپنا ایک تقدس ہے، وہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور اس کی تعظیم اور اس کا ادب اور اس کو کے اندر آنے کے آداب، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مسجد کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا گھر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ خاص لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا۔ تو مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کے اندر آنا، گویا کہ مسجد کے اندر آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ مسجد کی طرف آنے سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جب میں آتا ہوں تو ہر قدم پر مجھے نیکی ملے گی، کیا جب میں واپس جاؤں تو پھر بھی ہر قدم پر نیکی ملے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے دونوں طرف تمہارے لیے سعادتیں رکھ دیں، مسجد کے اندر آتے ہوئے بھی اور واپس جاتے ہوئے بھی تمہیں ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی۔ اور اس مبارک عمل یعنی مسجد کے اندر آنا، اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر آنے سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم نے مسجد بنائی یا مسجد بنائی جاتی ہے تو اس کا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تعمیر مسجد یہ سنت انبیاء ہے۔ اس روئی زمین پر سب سے پہلی مسجد آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای المسجد وضع فی الارض اول، کہ اس روئی زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا کہ المسجد الاقصی، مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ پھر میں نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں مساجد کے درمیان کتنا وقت تھا، کتنے عرصے بعد دوسری مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ تو یہ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ گویا کہ خصوصی مساجد ہیں جن کے لیے سفر کرنا، جن کی طرف جانا، یہ ایک بہت ثواب والا عمل ہے۔
لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، اپنی سواریوں کو نہ تھکاؤ سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایک چوتھی مسجد مسجد قباء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گھر سے وضو کیا پھر مسجد قباء کی طرف آیا، وہاں پر نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتے۔ تو یہ گویا 3 مساجد اور یہ چوتھی مسجد قباء، ان کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر مشروع نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جاؤں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، خصوصی ثواب انہی 3-4 مساجد کے لیے ہے۔ مسجد اقصی جس کی ایک تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کی تھی جنوں کی مدد سے، اور اس موقع پہ انہوں نے 3 دعائیں فرمائی تھیں، 3 دعائیں کی تھیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی مبارک موقع ہوتا ہے، مبارک جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا نا، تو کتنی مبارک زبانیں تھیں، اللہ کے نبی تھے، کتنا مبارک عمل تھا، بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، کتنی مبارک جگہ تھی، کتنا مبارک موقع تھا، کتنے مبارک لوگ تھے، اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما، وبعث فیہم رسولا، اور ان کے اندر ایک رسول کو بھیج۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی مسجد اقصی کی تعمیر کے وقت۔ پہلی دعا یہ کی کہ اللہ مجھے انصاف کی صلاحیت عطا فرما، اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو آج تک تو نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، اور تیسری دعا یہ کی کہ جو بندہ بھی اس مسجد میں مسجد اقصی کی طرف آتا ہے اور اس کا مقصد سوائے نماز کے کچھ نہیں ہے، نماز کی نیت کے ساتھ آتا ہے، خلوص دل کے ساتھ اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے آتا ہے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو اس طرح بخش دے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنائے، اس کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں تو پہلے ہی قبول ہو چکی ہیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو انصاف کی صلاحیت بھی دی اور ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو نہیں عطا فرمائی، اور تیسری دعا جو انہوں نے یہ کی تھی کہ جو اس مسجد میں نماز کے لیے آئے اے اللہ تو اس کی بخشش فرما، تو میں بھی اس دعا پر آمین کہتا ہوں۔ تو یہ مسجد کی طرف آنا، یہ جو ہے مسجد کی تعمیر کرنا، یہ سنت انبیاء ہے، اور مسجد کے اندر آنا اس میں نماز کے لیے اور جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے آداب کو جب بھی انسان مسجد کی طرف آئے تو اس کے آداب کو ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے۔ سب سے پہلا مسجد کا ادب یہ ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، یہ مسجد کا پہلا ادب ہے۔ اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے انسان باوضو مسجد آئے، جو حدیث کے اندر ہر قدم پر نیکی کے الفاظ کا ذکر ہے نا، وہ اس کے اندر یہ خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ جس نے گھر سے طہارت حاصل کی، گھر سے وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف آیا، تو اصل جو ثواب ہے زیادہ کہ وہ جو ہے وہ گھر سے انسان طہارت حاصل کر کے وضو کر کے جو ہے وہ آئے۔ ایک اہم ادب مسجد کا یہ ہے کہ مسجد کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو جب بھی مسجد آؤ تو زیب و زینت کے ساتھ آؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یو ہیو ٹو بیوٹیفائی یور سیلف۔ اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز بندے مومن کی معراج ہے، بندہ اپنے رب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، تو انسان کا لباس باوقار ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، اطمینان کی جتنی توفیق ہو سکے، خوشبو لگا سکتا ہے تو اچھی میسر ہے تو اس کو استعمال کیا جائے، اور کم از کم جسم سے بدبو نہ آئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے،
تو جب منہ سے بدبو آئے گی تو مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوگی، دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو کوئی ایسی چیز کھا کر جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، گارلک ہے، اونین ہے، یا کوئی بندہ اسموکر ہے، تو یہ، اور بالخصوص بعض دفعہ ساکس بہت سمیلی ہوتی ہیں، انسان جاب سے آیا ہے، کام کر کے آیا ہے، پسینے سے جسم بدبودار ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مکمل طہارت کے ساتھ مسجد کے اندر آئے اور جسم سے کوئی بدبو نہ آئے۔ اور پھر مسجد کے اندر آ کر سب سے پہلے تحیۃ المسجد ایک مسنون عمل ہے کہ آدمی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، مطلب اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہاں، کچھ فقہا کے نزدیک اگر وقت مکروہ ہے یا پروہیبٹڈ ٹائم ہے تو اس کے اندر نہ پڑھا جائے، لیکن بعض دوسرے فقہا اتنی اس پر جو ہے وہ زور دیتے ہیں کہ اس کو جو بھی وقت ہو اس کو تحیۃ المسجد کو پڑھا جائے، یہ مسجد کا ادب ہے۔ پھر جو ہی آپ مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، واللہ اوپن دا گیٹس آف مرسی فار می، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ تو یہ دعا مسنون عمل ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اس سے بھی جو ہے گویا کہ ایک عبادت ہے نفل، تو اس کا اہتمام بھی انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر نماز چاہے آپ دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر مسجد میں باجماعت نماز ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہوں۔ ظاہر ہے کہ عام طور پر لوگ نماز میں ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے کہیں اور نماز پڑھ لی ہے، تو اب مسجد کے اندر آیا ہے تو وہ یہ کہہ کر ایک سائڈ پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، اس کو بھی نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کو تشبہ بالمصلین کہتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ مشابہت۔ آپ ایک کام کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے بیٹھے ہوں گے تو لوگوں کے دلوں میں خواہ مخواہ شک پیدا ہوگا۔ آپ نماز میں شامل ہو جائیں، یہ دوسری نماز آپ کے لیے نفل نماز جو ہے وہ شمار ہو جائے گی۔ اسی طرح اذان کو سننا، اگر مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، ان الفاظ کو ریپیٹ کیا جائے، اور پھر اذان اور باجماعت نماز کے درمیان جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو فضول باتوں میں ضائع نہ کیا جائے، اس کو اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں یا نماز میں صرف کیا جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا وہ رد نہیں ہوتی، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگلی صفوں میں بیٹھنا، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرنا، اگلی صفوں میں زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں جب بھی انسان آئے تو باوقار اور سکینت اس کے اوپر ہو، اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ انسان نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، اپنی آواز کو زیادہ بلند نہ کرے، جس طرح بازار میں یا منڈیوں میں انسان کرتا ہے یا باہر انسان بات کرتا ہے، تو مسجد میں ادب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے، غیر ضروری گفتگو، سیاسی گفتگو، لڑائی جھگڑے والی گفتگو جو ہے، اور اسی طرح کاروباری گفتگو، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب مسجد میں انسان داخل ہو، اگر جماعت کھڑی ہے تو دوڑ کر شامل نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ آؤ، علیکم السکینۃ والوقار وَأْتُوهَا، اس طرح آؤ کہ تم چل کر آؤ، لا تأتوها وانتم تسعون، دوڑ کر مسجد کی طرف جو ہے وہ نہ آؤ، ما اصابکم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو نماز مل جائے اس کو پڑھ لو، اور جو فوت ہو گئی آپ نے مس کر لی اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ بعض دفعہ لوگ ثواب کے لالچ میں گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ مسجد میں آئے اور بھاگ کر نماز میں شامل ہوئے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار کرے، مسجد میں آیا ہے، جماعت کھڑی ہے تو چل کر جماعت میں شامل ہو جائے، اگر وہ رکعت مل گئی تو ٹھیک، نہیں ملی تو اس کو بعد کے اندر جو ہے وہ مکمل کرے۔ اسی طرح مسجد میں جب آؤ اور مسجد کی صفیں اگر مکمل ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آگے اپنی جگہ نہ بناؤ، جہاں جگہ ملے، مناسب جگہ ملے، وہاں انسان بیٹھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی لیٹ آئے اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے تھے، آگے آ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تم تاخیر سے آئے ہو، فرسٹلی یو کیم لیٹ، اینڈ سیکنڈلی یو آر اسٹیپنگ اوور ادر پیپل،
دوسرا تم لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھرانگ رہے ہو، ان کو تکلیف دے رہے ہو، یو آر ہارمنگ ادر پیپل. تو اس سے یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو تکلیف نہ دے. خطبہ ہو رہا ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، اور کسی کو یہ بھی نہ کہو کہ کیپ کوائٹ. تو گویا کہ آپ نے بھی گویا کہ شور کیا، یعنی غیر ضروری کام کیا. تو یہ مسجد میں داخل ہونے کے بنیادی آداب ہیں. خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ سکھانا جو ہے وہ چاہیے. بعض دفعہ لوگوں کا لباس وہ اتنا مختصر ہوتا ہے، کوئی بہت ہی مختصر ٹی شرٹ ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے پر جاتے ہیں تو ان کی لوور بیک ویزیبل ہو جاتی ہے. اس سے اگر وہ تھوڑی سطر جو ہے وہ کھلا ہے تو اس سے گناہ گار ہوگا، زیادہ ہوا ہے تو نماز ہی انویلڈ ہو جائے گی. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مکمل لباس کے ساتھ مسجد کے اندر آئے، اور جو ہے وہ لباس اس کا ایسا ہو کہ تاکہ اس کی نماز اس سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو. بعض دفعہ اس کے اوپر کچھ امیجز ہوتے ہیں جانوروں کے یا دوسری چیزوں کی، زندہ مخلوق کے، تو اس سے بھی اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس سے بھی نماز کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. آدمی کو سادہ لباس جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے اوپر ایسی جو ہے وہ فضول چیزیں جس کے اوپر ہوں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ مسجد ایک سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے. تو جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اپنے موبائل کو آف کر دیں یا اس کو سائلنٹ پہ لگا دیں، تاکہ اس کا رنگ ٹون سے دوسروں کی نماز جو ہے وہ متاثر نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نماز بڑے ہم خشوع اور خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کا موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور ساری لوگوں کی خشوع جو ہے وہ نماز سے ختم ہو جاتا ہے. سب کی توجہ ادھر جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو جس کا اگر کوئی موبائل بجا ہے تو اس کو کوئی مطلب یہ ہے کہ فوراً اس کو آف کر دینا چاہیے کم از کم جو ہے، تاکہ دوسروں کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو. اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی دیکھنے کے اندر آئی ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی کا موبائل بجا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، وہ بھول گیا، انسان ہے. تو اب جو ہی نماز ختم ہوئی تو سب نے اس کے اوپر شاؤٹ شروع کر دی، اور ایک عجیب بدمزگی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. یہ بذات خود ایک غلط جو ہے وہ چیز ہے. آدمی اس کو ایک دفعہ سمجھا دے یا ظاہر غلط، اب اس کو دوبارہ وہ چیز واپس تو نہیں آ سکتی، لیکن اس طرح پھر مسجد کے اندر خواہ مخواہ ایک جھگڑا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. وہ دفعہ ہو سکتا ہے وہ آدمی پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہو تو ہمارے اس رویے سے وہ آنا ہی جو ہے وہ چھوڑ دے. تو ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ مسجد میں آنے میں خوشی محسوس کریں، مسجد کے اندر آنے میں اطمینان محسوس کریں. قرآن کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے. تو روکنا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان ڈنڈا لے کر دروازے پر کھڑا ہو جائے، کسی کو مسجد میں داخل نہ ہونے دے. روکنے کا ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کا رویہ، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ لوگ ایک ویلکمنگ بیہیویئر ہو. اور جس طرح ایک کسٹمر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، آپ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے کیونکہ آپ ان کے کسٹمر ہیں. تو مسجد کے اندر بھی آنے والا جو نمازی ہے وہ ایک لحاظ سے ہمارا کسٹمر ہے. اس کو بھی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو حکمت کے ساتھ جو ہے اس کا حل ہونا چاہیے. دیکھیے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دی. تو صحابہ کرام اس کو جو روکنے کے لیے دوڑے، زدکوب کرنے کے لیے دوڑے کہ اس کو منع کرتے ہیں اور اس کو سرزنش کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور پھر اس کو بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا کہ یہ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئیں. تو اس طرح اس کو جو ہے وہ بنا. تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ چھوڑا، ہمیں بھی اسی طریقے کے مطابق معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور کوئی بھی مسئلہ ہو نا، اس کو حل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک مثبت طریقہ اور ایک منفی طریقہ. ہم بعض دفعہ بہت سارے مسائل کو نیگیٹولی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نفی انداز کے اندر، جس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے 4 اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز کہ ایسے مسائل کو حکمت کے ساتھ حل کیا جائے. مسجد میں جھگڑا کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حد المقدور کوشش کی جائے کہ مسجد میں آوازیں بلند نہ ہو، مسجد میں جھگڑا نہ ہو. اسی طرح مسجد میں کوشش کی جائے کہ گمشدہ چیز کا اعلان نہ ہو. یہ بھی حدیث کے اندر ممانعت جو ہے وہ بیان کی گئی. اس کے لیے الگ لاسٹ پراپرٹی باکس بنایا جا سکتا ہے، لوگ آفس میں کنسلٹ کر کے اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ جماعت کے بعد کوئی کھڑا ہو جائے
اور اپنی جو ہے وہ گمشدہ چیز کا اعلان کر دے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت، بائنگ اینڈ سیلنگ، اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن التناشد الاشعار فی المسجد، مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا، وعن البیع والشراء، اور مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان آداب کا ذہن کے اندر خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نقطہ بعض دفعہ مساجد کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ خواتین مسجد کے اندر ان کا آنا جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خواتین مسجد کے اندر آتی تھیں، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے لیے افضل جگہ گھر کی نماز ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو ان کو نہ روکو، لا تمنعوا نساءکم المساجد، ان کے لیے مسجد کے دروازے بند نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آتی تھیں، اگرچہ بعد کے اندر وہ فتنہ اور فساد کے ڈر سے جو ہے اس کے بارے میں علماء کی رائے جو ہے وہ دور ہو گئیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورت بازار میں جا رہی ہے، سپر مارکیٹ میں جا رہی ہے، اپنے تمام کام نمٹا رہی ہے، لیکن جو ہی وہ مسجد کے دروازے پر آتی ہے تو ایک ایشو بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ عورت ایک ماں بھی ہوتی ہے، اس کو اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنا ہوتی ہے۔ اگر اس کو خود دین کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ جمعے سے مسجد میں یا لیکچر سے مسجد میں جو ہے دین کی بات سننے سے یہ ایک طریقہ ہے جس کے اندر لوگ دین سیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی خواتین آتی ہیں مسجد میں اور دین سیکھتی ہیں تو قرآن سیکھتی ہیں، جیسے ہمارے مدارس میں بچے بھی آتے ہیں اور بچیاں بھی آتی ہیں، تو یہ اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے عورت کے لیے ہم بند کر کے تو بحیثیت ماں، بحیثیت خاتون خانہ جو اس نے تربیت کرنی ہے اس کی اپنی تربیت نہیں ہو رہی، تو وہ آگے دوسروں کی تربیت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے حکمت کو ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں آیا، مسجد کے اندر بند تھی تو وہ غصے ہو گیا کہ دس از ہاؤس آف اللہ، وائی اٹ از کلوزڈ۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے، لیکن انتظامی مجبوری کے لیے، سیکیورٹی کے لیے اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ مسجد کو کیوں بند کیا ہوا ہے، اٹ شوڈ بی اوپن آل دا ٹائم، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد کو نماز کے لیے اوپن کیا جاتا ہے، اور نماز سے ایک مخصوص وقت پہلے اور بعد میں، تو اس کے بعد اگر بند کر دیا جائے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ اب نے اگر باجماعت نماز پڑھنی ہے تو آپ باجماعت نماز کے وقت مسجد کے اندر جو ہے وہ آئیں۔ اسی طرح مسجد کے حوالے سے جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو مسجد کی صفائی کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد ایک شو فری ایریا ہے، مسجد کے اندر ہم ایک پریئر ہال ہے جس کے اندر ہم سجدہ دیتے ہیں، اپنے پیشانی رکھتے ہیں، اپنی ناک رکھتے ہیں، تو اس کو مکمل طور پر صاف ہونا چاہیے اور اس کی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ صرف مسجد کے خادم کا ہی کام نہیں ہے، ہر آدمی کو یہ ذمہ داری، بلکہ اس کو ایک اعزاز سمجھے۔ قرآن مجید کے اندر دو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں اس گھر کو صاف رکھو، اس کے اندر آنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی یہ حکم ہوا کہ اس گھر کو پاک صاف رکھو اس کی وزٹرز کے لیے۔ تو ہر آدمی کو ایک سعادت جو ہے وہ سمجھنی چاہیے، اور جہاں بھی کوئی انسان ربش دیکھے اس کو خاموشی سے اٹھا کر جو ہے وہ بن کے اندر جو ہے وہ پھینک دے، اور پھر بالخصوص خود بھی کوشش کرے کہ کوئی مسجد میں نجاست جو ہے وہ نہ پھیلائے۔ بچوں کو اگر مسجد میں لایا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں لانا چاہیے، نئی نسل کو مسجد میں آنا چاہیے، ہاں البتہ ان کو ٹوائلٹ ٹرینڈ ہونے چاہیے، اگر وہ ٹوائلٹ ٹرینڈ نہیں ہیں تو وہ نیپی پہن کر ان کو مسجد کے اندر جو ہے وہ لایا جائے، اور والدین ان کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اگر وہ نماز میں شور مچاتے ہیں تو ان کو الگ کر لیں تاکہ سب کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ ہماری نئی نسل ہے جس نے آگے مسجدوں کو، انتظام کو سنبھالنا ہے۔ اگر ہم ان کو آج مسجدوں سے روکیں گے تو کل یہ مسجد سے مانوس نہیں ہوں گے تو کیسے مسجدوں کے اندر آئیں گے؟ ہمارے بہت بڑے امام
برمنگھم کے اندر مولانا نثار مرحوم گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بچہ نیکر میں بھی مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کو مسجد میں آنے دو، تو یہ اس کو انکریج کیا جائے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہوگی۔ اور جب ایک بچہ مسجد کے ماحول سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس کی خود بخود اصلاح بہت سارے معاملات کے اندر ہو جاتی ہے، یا کم از کم انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے لیے ایک ہدایت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ تو یہ مسجد کی صفائی، طہارت، اور اس کے اندر یہ خصوصی طور پر ہر آدمی کو توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک خاتون تھیں جو مسجد کی صفائی کرتی تھیں، وہ فوت ہو گئیں، تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ وہ ایک عام خاتون ہے، آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے خود ہی جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا ہے، وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور پھر آپ نے اس کی قبر پر خصوصی طور پر گئے اور وہاں پر اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو یہ ایک سبق ملتا ہے کہ بڑا ایک اعزاز ہے جو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑے اعزاز کا مستحق ہے، وہ بہت بڑے ہمارے طرف سے جو ہے وہ اس کے اکرام ہونا چاہیے، اس کی خدمت ہونی چاہیے، اس کا عزت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ عموماً ہم اس کو ایک کمی آدمی سمجھتے ہیں یا ایک خاص لیول سے نیچے آدمی سمجھتے ہیں، یہ سوچ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جمعے والے دن مسجد کے اندر آنا ہو جمعے کے لیے، نماز کے لیے، تو جمعے والے دن غسل کر کے آنا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ ابتداء اسلام میں جمعے کا دن غسل فرض تھا، بعد میں اس کو جو ہے آپشنل بنا دیا گیا۔ اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، اور جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ایک نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ خوشبو لگاتے ہیں اور عطر کی شیشی پاس ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی عطر اور خوشبو لگاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کو خوشبو لگانے سے پہلے اس سے پوچھ لیں، اس کی اجازت لے لیں، اس لیے کہ بعض لوگ خوشبو سے الرجک ہوتے ہیں۔ خوشبو کے نتیجے کے اندر وہ بعض دفعہ تھوڑی تیز ہو تو وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہ پہلے دوسرے سے پوچھ کر جو ہے کیا جائے، اور اچھی طریقے سے مسواک کر کے، تاکہ منہ سے بدبو جو ہے وہ نہ آئے۔ پھر جتنی دیر انسان مسجد میں رہا ہے تو مسجد کے اندر باوضو رہے۔ جب تک انسان مسجد میں باوضو رہتا ہے، فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی آداب ہیں، ان کو ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں مجبوری کی حالت کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سجدہ ایک بہت عالیشان عبادت ہے، اور سجدہ کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے نا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، اور مسجد کا روٹ ورڈ ہی سجدے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا، پیشانی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی طرف اشارہ فرمایا، دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا، دونوں گھٹنوں کی طرف اشارہ فرمایا، و اطراف القدمین، اور قدموں کے اطراف کی طرف اشارہ فرمایا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ تو سجدے کے لیے یہ 7 اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ بلا وجہ لوگ کرسی پر بیٹھ کر یعنی تردد ہو جاتا ہے، تو یہ اگر کوئی صحیح مجبوری نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں کوشش کر کے، تو سجدے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کوئی خصوصیت کے ساتھ ان کی تعریف کی گئی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوں گے اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہوں گے، اور ان کی پیشانیوں پر ان کے سجدوں کے نشانوں کا اثر ہوگا، تم ان کو پہچان لوگے ان کی پیشانیوں سے۔ تو یہ سجدے سے پیشانی پر نشان کا آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے فالورز کو، اپنے امتیوں کو قیامت والے دن سجدوں کے نشان کی وجہ سے ان کو پہچانوں گا۔ تو یہ سجدہ کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ شیطان کو حکم ہوا، اس نے انکار کیا، تو اس کے لیے لعنت لکھ دی گئی، مردود ہو گیا۔ تو اگر ہمیں بھی سجدے کا حکم ہوا ہے اور ہم اگر سجدہ کرنے کے باوجود سجدہ نہ کریں تو بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو سجدے کا حکم ہوا اور یہ سجدہ کر رہا ہے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا، فلی النار، میرے لیے جہنم ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سجدہ کرتے تھے تو ساتھ دعا بھی پڑھتے تھے، جس کا پہلا ایسا یہ ہے سجد وجہی للذی خلق، کہ میں اس ذات کے لیے سجدہ کر رہا ہوں جس نے اس کو پیدا کیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ آئی وانٹ یور کمپنی ان جنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ کمپینین شپ چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینی تھنگ ایلس، کوئی اور بھی چیز چاہتے ہو؟ کہا نہیں، دیٹس دا اونلی تھنگ آئی وانٹ، کہ صرف میں ہی یہی چیز چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت کے ساتھ سجدے کر کے اس معاملے میں میری مدد کرو، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں میرے قریب رہو تو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سجدے کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے جو ہے وہ ہو جاؤ۔ یہ سجدہ بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، تو اس کو اگر انسان کر سکتا ہے تو میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اگر بیماری ہے، ویلڈ ریزن ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اہتمام کے ساتھ سجدے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد از اے پلیس آف رسپیکٹ، بڑوں کا ادب، البرکت مع اکابرکم، تمہیں برکت بڑوں کی وجہ سے ملتی ہے، بڑوں کے ساتھ محبت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رویہ، ینگسٹر کے ساتھ اچھا رویہ یہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، امام تھوڑی دیر کے لیے تاخیر ہو گئی تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بالکل گردنیں ادھر ادھر لائک میر کاٹس ادھر ادھر، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، اگر کوئی چند سیکنڈ امام لیٹ ہوا ہے تو وہ مصلی پر اس کو آنے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ اور سب سے اہم چیز کہ مسجد جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جھگڑا مسجد میں کیا جائے، اس سے جو ہے انسان اجتناب جو ہے وہ کرے۔ اور اسی طرح یہ چیز کہ مسجد سب کے لیے برابر ہے، ہمارے بہت سارے ٹائٹلز ہیں، ہمارے بہت سارے اعزازات ہیں، ہماری بہت ساری برادریاں ہیں، کوئی خان ہے، کوئی ملک ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی چودھری ہے، یہ سارے اعزازات اللہ آپ کی برادری میں، آپ کے مقام مرتبے میں اضافہ فرمائے، لیکن مسجد کے اندر وی آر ایکول، ہم سب برابر ہیں۔ تو یہ چیز کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنائے تعارف کے لیے۔ اللہ کے ہاں سب سے قریب وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان آداب کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔